السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بے رحم جاگیردار نے معمولی قرض کے بدلے ایک بیوہ کی معصوم بیٹی کا زبردستی اپنے بوڑھے کارندے سے نکاح کروانے کے لیے پنچایت بٹھائی۔ پنچایت کے ڈرپوک منصفوں نے جاگیردار کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ نکاح خواہ نے جیسے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا، ایک نقاب پوش شخص گھوڑے پر سوار ہو کر پنچایت میں داخل ہوا اور اس نے جاگیردار کے منہ پر ایک سرکاری دستاویز دے ماری۔ اس دستاویز کو پڑھتے ہی جاگیردار بیوہ کے قدموں میں گر پڑا، کیونکہ اس میں پنجاب کے اس دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں میں سورج کی تپش آج کچھ زیادہ ہی قیامت خیز محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان سے برستی ہوئی آگ نے زمین کے سینے کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، اور خشک مٹی سے اٹھنے والے بگولے گاؤں کی کچی اور ناہموار پگ ڈنڈیوں پر ناچتے ہوئے وحشت کا ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اس گاؤں کی فضاؤں میں ہمیشہ سے ایک نامعلوم اور گہرا خوف رچا بسا تھا۔ یہ خوف کسی جنگلی جانور یا قدرتی آفت کا نہیں تھا، بلکہ یہ خوف اس گاؤں کے سیاہ و سفید مالک اور ظالم ترین انسان جاگیردار سکندر حیات کا تھا، جس کی مونچھوں کا ایک اشارہ اور آنکھ کی ایک جنبش غریبوں کی بستیاں اجاڑنے اور ان کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھی۔ جاگیردار سکندر حیات کی حویلی گاؤں کے عین وسط میں ایک مضبوط اور اونچے قلعے کی مانند کھڑی تھی، جس کی سرخ اینٹوں اور بلند و بالا دروازوں سے تکبر، رعونت اور فرعونیت کی بو آتی تھی۔ اس حویلی کے دروازے غریب اور لاچار کسانوں کے لیے ہمیشہ موت اور ذلت کا پیغام لے کر کھلتے تھے۔ جاگیردار کا ماننا تھا کہ اس گاؤں میں بسنے والا ہر انسان، ہر جانور اور ہر درخت اس کی ذاتی جاگیر ہے، اور کسی کو بھی اس کی مرضی کے بغیر سانس لینے تک کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی ظالم اور سفاک انسان کی جاگیر کے ایک انتہائی پسماندہ اور ویران کونے میں ایک خستہ حال اور کچی جھونپڑی موجود تھی، جس کی چھت پر رکھی ہوئی پرانی گھاس اور دیواروں کے گرتے ہوئے گارے سے ہی غربت اور افلاس کی داستانیں عیاں ہوتی تھیں۔ اس جھونپڑی میں گاؤں کی سب سے مظلوم اور بے بس بیوہ زینب اپنی اکلوتی اور معصوم بیٹی نور بانو کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب کا شوہر کئی سال پہلے ایک پر اسرار بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اپنے پیچھے غربت، دکھوں اور بے بسی کا ایک ایسا پہاڑ چھوڑ گیا تھا، جسے زینب اپنے کمزور کندھوں پر اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ زینب نے اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں مشقت کی، کھیتوں میں دن رات پسینہ بہایا اور اپنی جوانی کو مٹی میں ملا دیا۔ نور بانو، جو اب 16 سال کی ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور باحیا لڑکی بن چکی تھی، وہ اپنی ماں کے دکھوں کا واحد سہارا اور اس کی تاریک زندگی میں واحد روشنی کی کرن تھی۔ لیکن غربت اور افلاس نے زینب کو ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیا تھا جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ کچھ عرصہ قبل جب زینب شدید بیمار پڑ گئی تھی
اور موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، تو اس نے اپنی جان بچانے اور اپنی بچی کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے جاگیردار سکندر حیات کے کارندوں سے محض چند ہزار روپے کا ایک معمولی سا قرض لیا تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی محنت اور مشقت سے یہ رقم جلد ہی واپس کر دے گی، لیکن وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھی کہ جاگیردار کا دیا ہوا قرض کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسے خونخوار اژدہے کی طرح ہوتا ہے جو غریبوں کی نسلوں کو نگل جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ چند ہزار روپے کا قرض سود در سود بڑھتے ہوئے ایک اتنی بڑی اور خوفناک رقم میں تبدیل ہو گیا جسے چکانا زینب کی 7 نسلوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ جاگیردار کے کارندے ہر روز اس کی جھونپڑی پر آ کر اسے دھمکیاں دیتے، اس کی تذلیل کرتے اور اسے یاد دلاتے کہ اگر اس نے قرض ادا نہ کیا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ زینب ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی، ان کی منتیں کرتی اور رو رو کر انہیں یقین دلاتی کہ وہ ان کی پائی پائی ادا کرے گی، لیکن ان ظالموں کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج صبح کا سورج زینب اور اس کی معصوم بیٹی کے لیے قیامت کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ جاگیردار سکندر حیات نے اپنے سب سے ظالم اور بے رحم کارندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ زینب اور اس کی بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے صحن میں لے کر آئیں، جہاں اس نے گاؤں کی پنچایت بٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسے ہی جاگیردار کے گنڈے زینب کی جھونپڑی میں داخل ہوئے، انہوں نے سامان کی توڑ پھوڑ شروع کر دی اور زینب کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ نور بانو اپنی ماں کو بچانے کے لیے چیختی ہوئی آگے بڑھی تو ایک گنڈے نے اسے بھی دھکا دے کر دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ وہ دونوں مائیں بیٹیاں روتی ہوئی اور ایک دوسرے سے لپٹ کر ان ظالموں کے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں، لیکن ان درندوں نے ایک نہ سنی اور انہیں دھکے دیتے ہوئے گاؤں کی گلیوں سے گزار کر حویلی کی طرف لے جانے لگے۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کی درزوں اور کھڑکیوں سے یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ جاگیردار کے غنڈوں کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اس مظلوم بیوہ اور اس کی معصوم بیٹی کی مدد کر سکے۔ خوف اور دہشت نے پورے گاؤں کے لوگوں کی زبانوں پر تالے ڈال دیے تھے اور ان کے ضمیر جاگیردار کے جوتوں تلے دب کر مر چکے تھے۔ حویلی کا وہ بہت بڑا اور کشادہ صحن آج ایک عجیب سی دہشت اور وحشت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ صحن کے بالکل عین وسط میں ایک بہت پرانا اور گھنا برگد کا درخت موجود تھا، جس کی موٹی اور پھیلی ہوئی شاخیں اس حویلی کے سینکڑوں سال پرانے ظلم اور جبر کی گواہ تھیں۔ اس برگد کے درخت کے نیچے انتہائی قیمتی اور نرم قالین بچھائے گئے تھے، جن پر گاؤں کے نام نہاد معززین اور پنچایت کے منصف اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ یہ تمام منصف دراصل جاگیردار کے پالے ہوئے کتے تھے، جن کا کام صرف اور صرف جاگیردار کے ہر ظالمانہ اور غیر انسانی فیصلے پر اپنی جھوٹی اور بکاؤ مہر ثبت کرنا تھا۔ ان کے چہروں پر
ایک عجیب سی بے حسی اور منافقت طاری تھی، اور وہ اپنے اپنے حقوں کے کش لگاتے ہوئے اس تماشے کا انتظار کر رہے تھے جو جاگیردار نے ان کے لیے رچایا تھا۔ ان منصفوں کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی اونچی اور شاہانہ کرسی پر جاگیردار سکندر حیات ایک فرعون کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی انگلیوں میں سونے اور ہیرے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ اس کی سرخ اور خون خوار آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور تکبر جھلک رہا تھا، اور وہ بار بار اپنی موٹی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ صحن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حویلی کے صحن کے چاروں طرف جاگیردار کے مسلح محافظ اور غنڈے بندوقیں تانے کھڑے تھے تاکہ کوئی بھی شخص پنچایت کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کا بھاری دروازہ کھلا اور جاگیردار کے کارندے زینب اور نور بانو کو دھکے دیتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے پنچایت کے عین سامنے لے آئے۔ زینب کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر آنسوؤں اور خاک کی لکیریں بن چکی تھیں۔ وہ روتی اور بلکتی ہوئی سیدھی جاگیردار سکندر حیات کے قدموں میں گر پڑی اور اس کے جوتوں پر اپنا سر رکھ کر گڑ گڑانے لگی کہ خدارا اس کی حالت پر رحم کیا جائے اور اسے کچھ مزید وقت دے دیا جائے تاکہ وہ مزدوری کر کے ان کا قرض چکا سکے۔ اس نے پنچایت کے منصفوں کی طرف بھی دیکھ کر التجا کی کہ وہ انصاف کریں اور ایک غریب بیوہ کی مجبوری کو سمجھیں، لیکن ان بے ضمیر اور ڈرپوک منصفوں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کسی نے بھی زینب کی اس دل دوز اور جگر چھلنی کر دینے والی فریاد کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نور بانو اپنی ماں کے ساتھ زمین پر بیٹھی خوف کے مارے ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہی تھی، اور اس کی معصوم اور خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا۔ سکندر حیات نے انتہائی حقارت اور نفرت کے ساتھ اپنا پاؤں زینب کے سر سے ہٹایا اور ایک انتہائی گرجدار اور خوفناک آواز میں کہا کہ اس کی جاگیر میں قرض کی معافی یا مہلت کا کوئی رواج نہیں ہے، اور جس نے بھی اس کا کھایا ہے اسے ہر حال میں وہ چکانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ تم جیسی حقیر اور 2 کوڑی کی بیوہ اس کا لاکھوں روپے کا قرض ساری زندگی محنت کر کے بھی ادا نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے اپنا قرض وصول کرنے کا ایک اور طریقہ نکال لیا ہے۔ جاگیردار کی اس بات پر پورے صحن میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی اور زینب کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی بہت بڑا طوفان اس کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کرنے والا ہے۔ جاگیردار نے انتہائی شیطانی اور ہوس بھری نگاہوں سے نور بانو کی طرف دیکھا اور پھر ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے اپنے ایک انتہائی پرانے بوڑھے اور بد شکل کارندے کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کارندہ جس کا نام غفور تھا، وہ 60 سال سے بھی زیادہ عمر کا ایک انتہائی غلیظ، مکروہ اور ظالم انسان تھا۔ اس کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، اس کے چہرے پر جھریوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں
ایک شیطانی ہوس ناچ رہی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور جاگیردار کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ جاگیردار نے انتہائی متکبرانہ انداز میں پوری پنچایت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ بیوہ میرا قرض چکانے کی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اس کے اس قرض کے بدلے میں آج ہی اور ابھی اسی وقت اس کی اس جوان بیٹی کا نکاح میرے اس وفادار کارندے غفور کے ساتھ پڑھایا جائے، اور یہی اس کا قرض چکانے کا واحد اور حتمی راستہ ہے۔ جاگیردار کا یہ خوفناک اور درندوں جیسا فیصلہ سنتے ہی زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے حلق سے ایک ایسی دلخراش اور کربناک چیخ نکلی جس نے حویلی کی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح جاگیردار کے قدموں سے لپٹ گئی اور رونے لگی کہ وہ اس کی معصوم اور پھول جیسی بچی کی زندگی اس بوڑھے اور غلیظ درندے کے ساتھ تباہ نہ کرے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی بچی کو مار دے، اسے زہر دے دے، لیکن اس کی عزت کو اس طرح پامال نہ کرے۔ نور بانو نے جب اپنے بارے میں یہ بھیانک فیصلہ سنا تو اس کے حواس مکمل طور پر جواب دے گئے اور وہ صدمے اور خوف کے مارے زمین پر گر کر بے ہوش ہونے لگی۔ زینب نے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ پنچایت میں بیٹھے ہر ایک منصف کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ وہ خدا کے لیے انصاف کریں اور اس کھلے ظلم کو روکیں، لیکن وہ تمام منصف جاگیردار کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے تھے۔ انہوں نے انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے جاگیردار کے اس ظالمانہ فیصلے کو مکمل طور پر قانونی اور جائز قرار دے دیا اور کہا کہ جب قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر جاگیردار کا فیصلہ ہی حرف آخر ہوتا ہے۔ ایک منصف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جاگیردار نے اس بیوہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جو اس کی بیٹی کو اپنے ایک وفادار کارندے کے حوالے کر رہا ہے، ورنہ وہ اسے کسی اور ذلت ناک کام میں بھی دھکیل سکتا تھا۔ ان بے ضمیر منصفوں کی یہ باتیں سن کر زینب کی امیدیں مکمل طور پر دم توڑ گئیں اور اسے یقین ہو گیا کہ اس گاؤں میں انصاف اور انسانیت کا جنازہ بہت پہلے ہی اٹھ چکا ہے اور اب اس کی بچی کو اس درندے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جاگیردار نے ایک انتہائی ظالمانہ قہقہہ لگایا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ بیوہ کو پکڑ کر پیچھے کریں اور نکاح خواں کو فوراً بلایا جائے تاکہ اس کی کارروائی کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔ حویلی کے ایک کمرے سے گاؤں کے اس بکاؤ اور ڈرپوک مولوی کو لایا گیا جو جاگیردار کے ہر جائز اور ناجائز کام میں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اس کی حمایت کرتا تھا۔ مولوی نے اپنے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر پکڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور منافقت تھی۔ جاگیردار کے گنڈوں نے آگے بڑھ کر زینب کو انتہائی بے دردی سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور نور بانو کو بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی اس بوڑھے اور بد شکل غفور کے بالکل سامنے لا کر بٹھا دیا۔ نور بانو کی ہچکیاں اور اس کا رونا کسی بھی پتھر دل انسان کو بھی پگھلانے کے لیے کافی تھا، لیکن اس حویلی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تمام انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور بے حس ہو چکے تھے۔
غفور اپنی غلیظ اور ہوس بھری نگاہوں سے اس معصوم بچی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ اپنی اس ظالمانہ اور غیر فطری فتح پر انتہائی خوش تھا اور بار بار اپنے گندے دانت نکال کر مسکرا رہا تھا۔ زینب دور کھڑی رو رو کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے اور اس کی معصوم بیٹی کو اس ہولناک عذاب سے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین کی پیاس بجھا رہے تھے اور اس کی سسکیاں حویلی کے اس تاریک اور ظالمانہ ماحول میں ایک عجیب سی ویرانی اور بے بسی پیدا کر رہی تھیں۔ پنچایت کے وہ ڈرپوک اور بے ضمیر منصف خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے اس بربادی اور اس کھلی نا انصافی کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور جاگیردار سکندر حیات اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنی طاقت کے اس اندھے نشے میں مکمل طور پر غرق تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ آج تک نہ تو کوئی اس کے فیصلے کے آگے بول سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کوئی بول سکے گا۔ مولوی نے آگے بڑھ کر وہ نکاح کا رجسٹر کھولا اور اس پر تاریخ اور ان کے نام درج کرنے لگا۔ ماحول میں ایک ایسی موت جیسی اور خوفناک خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف نور بانوں کی سسکیوں اور مولوی کے قلم چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گنڈوں نے اپنی بندوقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ اگر زینب کوئی مزید مزاحمت کرنے کی کوشش کرے تو اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ مولوی نے رجسٹر پر تمام خانہ پوری مکمل کرنے کے بعد اپنا گلا صاف کیا اور جاگیردار کی طرف ایک اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ جاگیردار نے انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ اپنا سر ہلا کر اسے نکاح شروع کرنے کا حتمی اشارہ کر دیا۔ مولوی نے زمین پر بیٹھی اس کانپتی ہوئی اور روتی ہوئی بچی کی طرف دیکھا اور پھر اس بوڑھے کارندے غفور کی طرف دیکھتے ہوئے نکاح خواں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ مولوی کے منہ سے نکلنے والے وہ ابتدائی اور مقدس الفاظ ابھی فضا میں پوری طرح گونجے بھی نہیں تھے، اور غفور نامی اس بوڑھے اور غلیظ درندے کی آنکھوں میں فتح کی چمک ابھی اپنے عروج پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک حویلی کے اس بھاری اور انتہائی مضبوط آہنی دروازے پر ایک ایسی زوردار اور قیامت خیز دستک ہوئی جس نے حویلی کی پرانی اور مضبوط دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ دستک کی یہ آواز اتنی شدید اور اچانک تھی کہ مولوی کے ہونٹ وہیں کے وہیں سل گئے اور نکاح کے وہ الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ پنچایت کے وہ تمام ڈرپوک اور بے ضمیر منصف جو کچھ دیر پہلے تک جاگیردار کے تکبر کے سائے میں بیٹھے حقے کے کش لگا رہے تھے، وہ ہڑبڑا کر اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر ایک نامعلوم اور مہیب خوف طاری ہو گیا۔ جاگیردار سکندر حیات جس کا غرور کچھ دیر پہلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اس کی مونچھوں کا تاؤ بھی ایک لمحے کے لیے ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے انتہائی غضبناک اور حیرت زدہ نگاہوں سے حویلی کے اس بڑے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے گاؤں میں اور اس کی اپنی حویلی کے دروازے پر کسی میں اتنی جرأت
اور اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اور پنچایت کے دوران اس قدر گستاخانہ طریقے سے دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ جاگیردار کے وہ مسلح محافظ اور وہ گنڈے جو بندوقیں تانے کھڑے تھے، انہوں نے فوراً اپنی بندوقوں کا رخ دروازے کی طرف کر لیا اور جاگیردار کے اشارے کے منتظر رہنے لگے۔ زینب اور نور بانو، جو اس وقت موت سے بھی زیادہ بھیانک اذیت کے عذاب سے گزر رہی تھیں، انہوں نے بھی روتے روتے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے ان کی دعائیں اور ان کی آہیں سیدھی آسمان کو چیرتی ہوئی کسی مسیحا کو پکار لائی ہوں۔ دروازے پر پڑنے والی وہ ضربیں مسلسل اور انتہائی طاقتور ہوتی جا رہی تھیں، جیسے کوئی اس دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہونا چاہتا ہو۔ جاگیردار نے انتہائی گرجدار اور زہریلی آواز میں اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ کون اپنی موت کو خود آواز دے رہا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے پنچایت کے سامنے پیش کیا جائے۔ چند محافظ بندوقیں سیدھی کیے انتہائی احتیاط اور دبدبے کے ساتھ اس بڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جیسے ہی اس بھاری آہنی دروازے کی زنجیر کھولی اور اسے تھوڑا سا کھولا تو اچانک ایک انتہائی طاقتور اور شدید دھکے نے اس دروازے کو پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ دروازے کے اس قدر زوردار طریقے سے کھلنے کی وجہ سے وہ دونوں محافظ جو دروازہ کھول رہے تھے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور دور جا کر زمین پر انتہائی بری طرح گرے اور ان کی بندوقیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے پر حویلی کے صحن میں موجود ہر شخص کے حواس مکمل طور پر معطل ہو گئے۔ دروازے کے کھلتے ہی باہر سے اڑتی ہوئی دھول اور مٹی کا ایک طوفان حویلی کے صحن میں داخل ہوا اور اس طوفان کے بالکل عین وسط میں ایک انتہائی تنومند سیاہ اور چمکدار گھوڑے پر سوار ایک شخص حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس شخص کا پورا جسم ایک انتہائی گہرے سیاہ رنگ کے چوغے میں لپٹا ہوا تھا اور اس نے اپنے چہرے پر ایک ایسا کالا اور پر اسرار نقاب اوڑھا ہوا تھا جس میں سے صرف اس کی دو چمکتی ہوئی اور انتہائی تیز آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جو کسی عقاب کی طرح صحن میں موجود ہر شخص کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نقاب پوش کی آمد کا انداز اس قدر جاہو جلال، رعب اور ہیبت سے بھرا ہوا تھا کہ جاگیردار کے تمام گنڈے اور محافظ اپنی جگہوں پر بت بن کر کھڑے رہ گئے اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس شخص کو روک سکے یا اس پر گولی چلا سکے۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ حویلی کے صحن میں ایک موت کا سا سکوت طاری کر رہی تھی اور گھوڑے کی ہن ہناہٹ اس ظالمانہ ماحول میں ایک گرجدار اور واضح بغاوت کا اعلان تھی۔ وہ نقاب پوش انتہائی شاہانہ اور پرسکون انداز میں گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا پنچایت کے اس مجمع کی طرف آیا اور جاگیردار سکندر حیات کی اس اونچی اور متکبرانہ کرسی کے بالکل سامنے آ کر اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر ہن ہنایا اور پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ نقاب پوش کی وہ عقابی اور شعلہ بار آنکھیں سیدھی جاگیردار کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ جاگیردار سکندر حیات
جو اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوا تھا اور جس کے سامنے بڑے بڑے طاقتور لوگ نظریں جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، آج اس نامعلوم نقاب پوش کی ان پر اسرار اور طاقتور آنکھوں میں دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک نامعلوم اور انتہائی شدید خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن اس نے اپنے اس خوف کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر انتہائی غضبناک اور درندوں جیسی آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا کہ تم کون ہو اور تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر اور اتنے گستاخانہ انداز میں میری حویلی اور میری پنچایت میں داخل ہو سکو۔ جاگیردار نے اپنے محافظوں کو چیختے ہوئے حکم دیا کہ وہ فوراً اس نقاب پوش کو گھوڑے سے نیچے گرائیں اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں، لیکن اس سے پہلے کہ جاگیردار کا کوئی بھی محافظ اپنی بندوق کا رخ اس نقاب پوش کی طرف کرتا یا کوئی بھی حرکت کرتا، اس نقاب پوش نے انتہائی تیزی اور مہارت کے ساتھ اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک انتہائی مضبوط اور سرخ رنگ کی مہروں سے سجی ہوئی ایک بھاری اور قدیم طرز کی سرکاری دستاویز نکالی اور اسے پوری طاقت کے ساتھ کھینچ کر جاگیردار سکندر حیات کے منہ پر دے مارا۔ وہ بھاری دستاویز ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی جاگیردار کے چہرے سے ٹکرائی اور پھر اس کے قدموں میں جا گری۔ نقاب پوش کی اس انتہائی گستاخانہ اور جرت مندانہ حرکت پر پوری پنچایت میں ایک قیامت خیز سناٹا اور شدید قسم کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جاگیردار کے چہرے کا رنگ غصے اور صدمے سے مکمل طور پر سرخ ہو گیا اور وہ دیوانوں کی طرح چیخنے لگا کہ اس شخص کی بوٹیاں نوچ لی جائیں، لیکن نقاب پوش نے انتہائی بلند، گرجدار اور ایک ایسے پرجلال لہجے میں جو حویلی کے کونے کونے میں گونج اٹھا، جاگیردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اپنی موت کو خود دعوت دو، ذرا جھک کر اس کاغذ کو پڑھ لو جو تمہارے قدموں میں پڑا ہے، کیونکہ یہ کاغذ تمہاری اس تمام تر جھوٹی طاقت، تمہاری اس جاگیر اور تمہارے اس فرعونی غرور کا حتمی اور آخری انجام ہے۔ نقاب پوش کی اس گرجدار اور انتہائی پر اعتماد آواز میں ایک ایسی پر اسرار طاقت اور ایک ایسا قانون کا رعب تھا جس نے جاگیردار کے محافظوں کو بھی ایک قدم آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جاگیردار کے دل میں ایک نامعلوم سا شک اور ایک انتہائی شدید گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا حقہ ایک طرف رکھا اور زمین پر جھک کر وہ بھاری اور سرخ مہروں والی سرکاری دستاویز اٹھا لی۔ جیسے ہی جاگیردار نے اس دستاویز کے پہلے صفحے کو کھولا اور اس پر درج موٹے اور سیاہ حروف پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے پر موجود وہ تمام تر غصہ، وہ سارا تکبر اور وہ فرعونیت ایک ہی سیکنڈ میں اڑ کر ہوا ہو گئی۔ اس کا رنگ ایک مردے کی طرح زرد اور سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے پوری طرح پھٹ گئیں۔ اس کے وہ ہاتھ جو چند لمحے پہلے تک غریبوں کی تقدیر کے فیصلے کرتے تھے، اب ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے کانپ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو تحریر وہ پڑھ رہا ہے کیا وہ واقعی ایک کھلی حقیقت ہے یا کوئی بھیانک خواب ہے۔
جاگیردار کا پورا وجود ایک شدید قسم کے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، اور اس کی ٹانگوں کی طاقت مکمل طور پر جواب دے گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے، اور اس کی سانسیں ایک بھٹی کی طرح چلنے لگی تھیں۔ وہ دستاویز اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر دوبارہ زمین پر گر گئی، اور اس کے منہ سے ایک انتہائی دبی ہوئی اور کربناک آواز نکلی۔ جاگیردار سکندر حیات، جو اس گاؤں کا خدا بنا بیٹھا تھا، جس نے ابھی چند لمحے پہلے ایک مظلوم بیوہ کی بیٹی کی عزت کو اپنے کارندے کے حوالے کرنے کا ظالمانہ فیصلہ سنایا تھا، وہ اچانک اپنی اس اونچی اور شاہانہ کرسی سے دھڑم سے نیچے گرا اور سیدھا اس بیوہ زینب کے قدموں میں آ کر گرا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا زینب کی طرف بڑھا اور اس کے جوتوں پر اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے انتہائی گڑ گڑاتی اور روتی ہوئی آواز میں بولا کہ مجھے معاف کر دو بہن، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ پر رحم کرو۔ جاگیردار کی اس اچانک اور ناقابل یقین حد تک بدلتی ہوئی حالت اور اس کی اس ذلت آمیز حرکت نے پورے حویلی کے صحن میں ایک انتہائی شدید اور ہولناک دھماکہ کر دیا۔ پنچایت کے وہ تمام منصف، محافظ اور وہ غلیظ کارندہ غفور حیرت اور صدمے کے مارے بت بن کر کھڑے رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگیردار، جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، وہ آج ایک غریب بیوہ کے قدموں میں گر کر کیوں رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اس نقاب پوش کی طرف سے پھینکی گئی اس دستاویز میں آخر ایسا کون سا موت کا پیغام چھپا تھا جس نے اس فرعون کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زینب اور نور بانو بھی حیرت اور سکتے کے عالم میں اس جاگیردار کو اپنے قدموں میں روتا ہوا دیکھ رہی تھیں، اور انہیں اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ آخر اس ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ایسی کون سی جادوئی طاقت ہے جس نے اس علاقے کے سب سے بڑے شیطان کو ایک کیڑے کی طرح زمین پر رینگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ نقاب پوش جو اب تک گھوڑے پر انتہائی پرسکون اور فاتحانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آہستہ سے اپنے چہرے پر پڑا ہوا وہ کالا اور پر اسرار نقاب ہٹایا۔ نقاب ہٹتے ہی جو چہرہ سب کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر جاگیردار کے کارندوں اور پنچایت کے منصفوں کی چیخیں نکل گئیں، اور وہ خوف کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ نقاب پوش کوئی ریاستی اہلکار یا کوئی نامعلوم شخص نہیں تھا، بلکہ وہ زینب کا اپنا سگا بھتیجا اور اس کے مرحوم شوہر کا قریبی رشتہ دار شاہ رخ تھا، جو کئی سال پہلے گاؤں سے لاپتہ ہو گیا تھا، اور جس کے بارے میں پورے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ جاگیردار کے گنڈوں نے اسے مار کر دریا میں بہا دیا ہے۔ شاہ رخ کی آنکھوں میں آج انتقام اور سچائی کی ایک انتہائی تیز اور دہکتی ہوئی آگ موجود تھی۔ اس کی جوانی اور اس کے مضبوط جسم سے ایک ایسی ہیبت جھلک رہی تھی جو برسوں کی مشقت اور جد و جہد کا ثبوت تھی۔ اس نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور انتہائی تم تراک کے ساتھ چلتا ہوا جاگیردار کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی بلند اور واضح آواز میں، جو طوفان کی طرح پورے صحن میں گونج رہی تھی،
پوری پنچایت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب ظالم اور بے ضمیر لوگ آج تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ حویلی، یہ جاگیر اور یہ تمام زرخیز زمینیں اس ظالم سکندر حیات کی آبائی ملکیت ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جاگیر دراصل میری اس مظلوم پھوپھی زینب کے مرحوم شوہر اور ان کے آباء و اجداد کی قانونی اور خاندانی ملکیت تھی، جسے اس سکندر حیات کے باپ نے اور اس نے مل کر کئی سال پہلے انتہائی مکاری، دھوکے اور جعلی دستاویزات کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور زینب کے شوہر کو انتہائی بے دردی سے زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا تھا تاکہ کوئی وارث زندہ نہ بچ سکے۔ اور جب میں نے ان کے اس گھناؤنے راز کو جان لیا تھا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور میرے زخمی جسم کو دریا کی بپھری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جسے خدا رکھے اسے کوئی ظالم نہیں مار سکتا۔ شاہ رخ کی آواز غصے اور جذبات سے کانپ رہی تھی، اور اس کے ہر لفظ سے ایک ایسی سچائی عیاں ہو رہی تھی جس نے پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا ولولہ اور ایک نئی آگ بھڑکا دی تھی۔ شاہ رخ نے اس زمین پر پڑی ہوئی اس سرکاری فرمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں دریا کی ان ظالم موجوں سے بچ کر شہر پہنچا۔ وہاں میں نے برسوں تک فاقے کاٹے، سڑکوں پر مزدوری کی اور راتوں کو جاگ جاگ کر اس ملک کے قوانین کا مطالعہ کیا۔ میں نے ریاستی محافظ خانوں کی خاک چھانی اور ان پرانی کتابوں اور دستاویزات کو نکالا جن میں اس جاگیر کی اصل اور سچی ملکیت کا ثبوت موجود تھا۔ میں نے اس ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ میں اس غاصب اور ظالم کے خلاف ایک انتہائی لمبی اور کٹھن قانونی جنگ لڑی، اور آج میرے ہاتھ میں اس عدالت عظمیٰ کے منصف اعلیٰ کا وہ حتمی اور ناقابل تردید فیصلہ ہے جس کے مطابق عدالت نے اس سکندر حیات کے تمام جعلی کاغذات کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا ہے، اور اس پوری جاگیر، ان وسیع و عریض زمینوں اور اس عالی شان حویلی کا اصل اور قانونی مالکن اس مظلوم بیوہ زینب کو قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے یہ واضح فرمان جاری کیا ہے کہ اس ظالم سکندر حیات کو فوراً تمام جائیداد سے بے دخل کر کے گرفتار کر لیا جائے اور اس کے تمام اثاثے زینب کے نام منتقل کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چچا کو زہر دینے اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ شاہ رخ کا یہ طویل اور سنسنی خیز انکشاف سن کر حویلی کے صحن میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پورے گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی، حیرت اور شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ محافظ اور غنڈے جو کچھ دیر پہلے تک اپنی بندوقیں تانے کھڑے تھے، انہوں نے فوراً اپنی بندوقیں زمین پر پھینک دیں اور انتہائی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اب ان کا مالک بدل چکا ہے اور ریاست کے قانون کی گرفت ان سب کی گردنوں تک پہنچ چکی ہے۔ زینب جو کچھ دیر پہلے تک اپنی اور اپنی معصوم بیٹی کی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور جسے اس حویلی کے صحن میں ایک حقیر کیڑے کی طرح روندا جا رہا تھا، وہ اب اس پوری جاگیر کی
واحد اور سب سے بڑی مالکن بن چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور روتے ہوئے اپنے رب کی اس بے پناہ قدرت اور اس کے بے عیب انصاف پر آنسو بہانے لگی۔ نور بانوں کے چہرے پر بھی اب اس محیب خوف کی جگہ ایک پرسکون اور انتہائی خوبصورت مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ بوڑھا اور غلیظ کارندہ غفور جو اپنی گندی ہوس میں اندھا ہو کر اس معصوم بچی کے ساتھ نکاح کا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی اس اچانک آنے والے زلزلے سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر گرا اور کیڑوں کی طرح رینگتا ہوا وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گاؤں کے وہ غریب کسان اور مزدور جن کے دلوں میں جاگیردار کا خوف ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا، وہ ایک بپھرے ہوئے ہجوم کی طرح آگے بڑھے اور انہوں نے اس ظالم غفور اور اس بے ضمیر نکاح خواں کو دبوچ لیا۔ ان ڈرپوک منصفوں کو بھی ان کی کرسیوں سے گھسیٹ کر زمین پر پٹخ دیا گیا، جو چند لمحے پہلے تک ظلم کے حق میں فیصلے دے رہے تھے۔ جاگیردار سکندر حیات جو اب تک زینب کے قدموں میں رو رہا تھا اور مٹی چاٹ رہا تھا، اسے اپنی ان تمام زیادتیوں اور اس بے پناہ ظلم کا انتہائی خوفناک اور بھیانک انجام اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی ساری چدراہٹ، اس کا سارا غرور اور اس کی وہ تمام تر بے پناہ طاقت جو اسے خدا ہونے کا احساس دلاتی تھی، وہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریاستی محافظوں اور سپاہیوں کی ایک انتہائی بھاری نفری بھی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، جسے شاہ رخ نے پہلے سے ہی عدالت کے فرمان پر اپنے ساتھ لانے کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ ان محافظوں نے آگے بڑھ کر جاگیردار سکندر حیات کے ہاتھوں اور پیروں میں انتہائی بھاری اور مضبوط لوہے کی زنجیریں پہنا دیں اور ان تمام بے ضمیر منصفوں اور گنڈوں کو بھی رسیوں سے جکڑ کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ان سب کو دھکے دیتے ہوئے ان ریاستی گاڑیوں میں ٹھونس دیا گیا جو انہیں ہمیشہ کے لیے قید خانے کی ان تاریک اور اندھیری سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے تیار کھڑی تھیں، جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے ان کالے اور ہولناک کرتوتوں کی سزا بھگتتے ہوئے گزاریں گے۔ آج اس گاؤں کے آسمان پر ظلم اور جبر کا وہ کالا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، اور زینب اور اس کی بیٹی نور بانو کی شکل میں ایک انتہائی روشن، خوبصورت اور سچے انصاف کی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ حویلی کے وہ در و دیوار جو ہمیشہ غریبوں کی چیخوں اور ان کی سسکیوں سے گونجتے تھے، آج وہاں حق اور سچ کی فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ شاہ رخ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور زینب کے حق میں انتہائی پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ اس دن اس گاؤں کے ہر مظلوم اور ہر غریب انسان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ سچائی اور حق کو جتنی بھی گہری اور اندھیری قبر میں دفن کر دیا جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر زمین کا سینہ چیر کر باہر ضرور آتا ہے، اور ظالم کا انجام ہمیشہ رسوائی، ذلت اور عبرتناک ہی ہوتا ہے، اور قدرت کی لاٹھی بے آواز ہونے کے باوجود جب پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے تخت بھی الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ظلم اور جبر کی عمارت
بظاہر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ سچائی اور انصاف کے ایک ہی وار سے ریت کے محل کی طرح گر جاتی ہے۔ جاگیردار سکندر حیات کا عبرتناک انجام اس بات کی روشن دلیل ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اندھا ہو کر مظلوموں کی آہوں کو معمولی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن قدرت کی لاٹھی جب حرکت میں آتی ہے تو ظالموں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ باطل قوتیں عارضی طور پر غالب آ سکتی ہیں، لیکن حتمی فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ زینب جیسی بے بس بیوہ کا صبر اور اس کی کامل امید ہمیں بتاتی ہے کہ تاریک ترین حالات میں بھی کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی مدد کسی بھی وقت آ کر ظالموں کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔ مزید برآں شاہ رخ کی طویل اور مسلسل جد و جہد اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر انسان سچے دل اور پختہ ارادے کے ساتھ اپنے چھینے ہوئے حق کو واپس لینے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی بھی ظالمانہ اور غاصبانہ طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اور آخر کار سچ کی جیت ظلم کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر ایک روشن انصاف کا سورج طلوع کرنے میں مکمل کامیاب ہو کر ہی رہتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔